أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم صدق الله العظيم. الحمدللہ آج آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ سورہ نساء آیت نمبر 12 اس کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو سب سے پہلے اس آیت کا ہم ترجمہ کریں گے۔ یہ آیت میراث ہی ہے، کل بھی ایک آیت میراث کے حوالے سے پڑھی تھی اور آج بھی یہ میراث ہی کی حوالے سے آیت ہے۔ تو اس میں میاں بیوی کے حصے بھی بیان کیے گئے، ٹھیک ہے، اور ماں شریک بہن بھائی جو ہے ان کا بھی حصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، نصف آدھا حصہ، نصف آدھے کو کہتے ہیں، ماں جو ترکہ چھوڑا ہے، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، ازواج زوج کو کہتے ہیں اور زوج جوڑے کو بولتے ہیں، تو یہاں پہ اس سے مراد بیویاں ہے۔ اور تمہارے لیے شوہروں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور تمہارے لیے آدھا حصہ ہوگا ماں جو کچھ چھوڑا ہے، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، لیکن ایک شرط ہے اس کے ساتھ، ان اگر لم یکن نہ ہو لہن ان کے لیے ولد ان کو یہ اولاد، تو شوہر کو کیا ملے گا؟ آدھا حصہ ملتا ہے بشرطے کہ کوئی اولاد نہ ہو، شوہر کی کوئی اولاد، بیویوں کی کوئی اولاد نہ ہو، تو ایسی صورت میں شوہر کو کیا ملے گا؟ آدھا حصہ ملے گا۔ بیویوں کی کوئی اولاد نہ ہو تو شوہر کو کیا ملے گا؟ آدھا حصہ ملے گا۔ یہ ترجمہ دوبارہ دیکھیں، اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائے اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو۔ یہ شوہر کی اولاد مراد نہیں ہے، اس سے ان لم یکن لہن ان کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی بیویوں کی اولاد۔ اب ہو سکتا ہے بیویوں کی جو اولاد ہے اسی شوہر سے ہو، یا ہو سکتا ہے سابقہ شوہر سے ہو، سابقہ شوہر سے بھی جو اولاد ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بیویوں کی اولاد نہ ہو تو
ان کا انتقال ہو جائے، صرف شوہر ہو تو شوہر کو آدھا حصہ مل جائے گا، اور آدھا مال جو ہے باقی جو وارث ہوں گے ان کو مل جائے گا، بیوی کے جو باقی وارث ہوں گے ان کو مل جائے گا۔ ایک صورت ہو گئی اولاد نہ ہو۔ اب دوسری صورت، فَإِن كَانَ، پس اگر کانا ہو، لہن ان کے لیے، ولد کوئی اولاد، بیٹا بیٹی میں سے کوئی بھی ہو، بیوی کا بیٹا یا بیٹی ان میں سے کوئی زندہ ہے اور شوہر بھی موجود ہے، تو ایسی صورت میں کیا ملے گا شوہر کو؟ فَلَكُمْ، تو پس تمہارے لیے ہے، الربع، چوتھا حصہ، مما، اس میں سے جو ترکنا، وہ چھوڑ کر جائیں، وہ چھوڑ کر جائے، من بعد وصیت، یہاں پہ من بعد وصیت، بعد کا لفظ نہیں وہ آیا، ٹھیک ہے، تو من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یوسینا، جو انہوں نے کی ہے، بہا، اس وصیت، بہا جو ہے اس کی، یعنی اس وصیت کی، جو وصیت انہوں نے کی ہے اس پر عمل کرنے کے بعد، او دین، یا قرض پر عمل کرنے کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یعنی اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو، اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو، اور ان کے قرضے کی ادائیگی کے بعد، ان بیویوں کے اوپر جو قرضہ ہے ان کی ادائیگی کے بعد، لَكُمُ الرُّبُعُ، تمہیں ان کے ترکے کا چوتھائی حصہ ملے گا۔ یہ تو شوہر کے لیے وراثت میں حصہ جو بنتا تھا وہ بتا دیا کہ اگر بیویوں کی اولاد نہ ہو تو آدھا حصہ ملتا ہے، اور اگر بیویوں کی اولاد ہو تو شوہر کو کیا ملے گا؟ چوتھا حصہ مل جائے گا، اور جو باقی مال ہوگا وہ بیوی کے اولاد کو جو ہے مل جائے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اب یہاں سے بیوی کا حصہ بیان کر رہی ہیں، وَلَهُنَّ، اور لہن ان کے لیے، الربع، چوتھا حصہ ہے، وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے، الربع، چوتھا حصہ ہے، وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما، اس میں سے جو، مما، اس میں سے جو، تم نے چھوڑا ہے، تم نے چھوڑا ہے یا تم چھوڑ کر جاؤ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما، اس میں سے، جو تم چھوڑ کر جاؤ، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر لم یکن، نہ ہو، لکم، تمہارے لیے، ولدن، کوئی اولاد، یعنی جو کچھ تم چھوڑ کر جاؤ اس کا ایک چوتھائی جو ہے ان بیویوں کا ہے، بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد زندہ نہ ہو، یعنی اگر شوہر کی اولاد نہ ہو، اس کا انتقال ہو جائے تو بیویوں کو کیا ملے گا؟ چوتھائی حصہ ملے گا۔ ایک بیوی ہے اسے بھی یہی چوتھائی حصہ ملے گا، دو ہے، تین ہے، چار ہے، تو ان کو بھی یہی چوتھائی حصہ ملے گا۔ چوتھائی حصہ ہر ایک کو الگ سے نہیں ملے گا، بلکہ یہ چوتھائی حصہ 1/4 جو ہے ان سب میں تقسیم ہوگا، دو ہے تو ان میں تقسیم ہوگا، تین ہے تو ان میں تقسیم ہوگا، چار ہے تو چاروں میں تقسیم ہوگا، یہ نہیں کہ ہر ایک کو الگ الگ سے چوتھائی حصہ ملے۔ یہ اس صورت میں ہے چوتھائی حصہ بیوی کا جب شوہر کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اب یہ عام ہے اسی بیوی سے اولاد ہو یا دوسری بیوی سے۔ فَإِن، پس اگر کان ہو، لکم، تمہارے لیے، ولدن، کوئی اولاد، فَلَهُنَّ، تو ان کے لیے، الثُّمُنُ، 8واں حصہ ہے، فَلَهُنَّ، تو ان کے لیے، الثُّمُنُ، 8واں حصہ ہے، مما، اس میں سے جو، تم چھوڑ کر جاؤ، من بعد، من کا معنی ہوتا ہے سے، بعد کا معنی ہے بعد، وصیت، وصیت، توصون، جو تم نے کی ہے، توصون، تم نے وصیت کی ہے، بہا، یعنی اس کی، جو وصیت بھی تم نے کی ہے، او دین، یا قرض، تو اگر اولاد موجود ہو تمہاری تو ایسی صورت میں بیویوں کو 8واں حصہ دیا جائے گا، یعنی 8واں حصہ چاروں میں، تینوں میں، دو میں یا ایک میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا، یہ نہیں کہ ہر ایک کو الگ سے کیا ہوگا، حصہ 8واں دے دیا جائے، ہر ایک کو الگ سے نہیں دیا جائے گا بلکہ 8واں حصہ سب میں برابر تقسیم ہوگا۔
تو بیویوں کا بھی حصہ بیان کیا گیا کہ اگر شوہر کی اولاد موجود ہے تو 8واں حصہ ملتا ہے بیویوں کو، اگر شوہر کی اولاد موجود نہیں ہے 4تھا حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَ، اور اگر یہاں سے ماں شریک بہن بھائی جو ہے ان کا حصہ بیان کریں، یہاں سے ماں شریک بہن بھائی جو ہے ان کا حصہ بیان کریں۔ وَإِن كَانَ، اور اگر کانا ہو رجل، کوئی مرد، یورث، جس کی وراثت ہو، کلالتن، وَإِن كَانَ رَجُلٌ کلالتن، اگر کوئی مرد کلالہ ہو، او امرأۃ، یا کوئی عورت، کوئی مرد کلالہ ہو یا کوئی عورت کلالہ ہو۔ کلالہ سے مراد جس کے ماں باپ اور اولاد نہ ہو، جس کے ماں باپ اور اولاد نہ ہو۔ اگر کوئی مرد یا عورت ایسی ہے کہ جس کے ماں باپ بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے، تو وَلَهُ، اور اس کے لیے اخن، کوئی بھائی ہے، اخن سے مراد ماں شریک بھائی ہے، باپ شریک یا حقیقی بھائی نہیں، ماں شریک بھائی ہے، او اختن، یا اس کی کوئی بہن ہے، فَلِكُلِّ، فا کا معنی ہے تو، لی کا معنی ہے کے لیے، کل، ہر، تو ہر کے لیے، واحد، ایک، یعنی تو ہر ایک کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے، السدس، چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ جو ماں شریک بھائی ہے یا ماں شریک بہن ہے، ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی کہ چھٹا حصہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا، بلکہ بھائی جو ہے اس کو الگ سے چھٹا حصہ ملے گا، اگر بہن ہے تو بہن کو بھی الگ سے چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن، پس اگر، کانو، ہو وہ، اکثر، زیادہ، من ذالک، اس سے، یعنی اگر ماں شریک بہن بھائی جو ہے ایک سے زیادہ ہو، فہم، تو وہ سب، شرکاء، شرکاء کا معنی ہوتا ہے شریک، شرکاء وہ شریک ہوں گے، فی الثلث، تیسرے حصے میں، من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، یوصا، جو کی گئی ہو، بہا، جس کے ذریعے وصیت کی گئی ہے، او قرض، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، غیر کا معنی ہوتا ہے نہ مضار، نقصان پہنچایا جائے، نہ نقصان پہنچایا جائے۔ تو یہاں پہ ماں شریک بہن بھائیوں کا حصہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے، اور وہ ایسا ہو کہ نہ تو اس کے والدین زندہ ہے نہ اولاد ہے، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو، ماں شریک ایک بھائی یا ماں شریک ایک بہن زندہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک جو ہے چھٹے حصے کا حقدار ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو وہ سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے، 1/3 میں شریک ہوں گے، من بعد وصیت، مگر جو وصیت کی گئی ہے اس پر عمل کرنے کے بعد، او دین، یا مرنے والے کے ذمہ جو قرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد، بشرطے کہ غیر مضار، یہ وصیت یا قرض جو ہے اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو، غیر مضار، کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو، وصیتاً، وصیت اس کا معنی حکم کریں گے، من کا معنی ہے اس سے اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وصیتاً من اللہ، یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی ہوئی وصیت اور حکم ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، علم رکھنے والا ہے، حلیم، بردبار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا اور بردبار ہے۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے کیا گیا، امید کرتا ہوں کہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ ترجمہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو توجہ سے سنیں دوبارہ، اب انشاءاللہ جب اس کی تفسیر بیان کریں گے دوبارہ بھی یہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، ترجمہ جو ہے دوبارہ بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا، کل کے سبق میں وصیت اور قرض کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، کل انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ آج بس یہ بات بھی یاد رکھیں، کل میں نے یہ بات بھی بتائی تھی آپ کو کہ
جب ایک بندے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جائیداد جو ہوتی ہے، اس کا جو ترکہ ہے، اس میں سے سب سے پہلا کام کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے کفن اور دفن کے متوسط اخراجات نکالے جاتے ہیں، اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اب قرض جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کا قرض ہے اور ایک انسانوں کا قرض ہے۔ اللہ کے قرض سے مراد اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہ اللہ کا قرض ہے، ٹھیک ہے، اور انسانوں کے قرض جو انسان مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ مفتبی قول جو ہے احناف کے مطابق اللہ کا جو قرض ہے یعنی زکوٰۃ وغیرہ اگر اس کی رہ گئی ہے، کفارہ وغیرہ رہ گیا ہے، تو وہ ترکے میں سے نکالا نہیں جائے گا، بشرطے کہ اس نے وصیت نہ کی ہو۔ اگر وصیت کی ہو تو پھر اس کو بھی نکالا جائے گا۔ تو قرض سے مراد عام جو قرض ہے یعنی تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلے قرض جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اگر پھر مال باقی بچ جائے تو اگر کوئی جائز وصیت اس نے کی ہے غیر وارث کے حق میں، وارث کے حق میں نہ کی، وارث کے حق میں نے آپ کو بتایا کہ وارث کے حق میں وراثت وصیت کا اعتبار نہیں ہے۔ وصیت اگر غیر وارث کے لیے کی ہے اور جائز وصیت کی ہے، ناجائز کام کی نہیں کی، تو ایسی صورت میں 1/3 تک، 1/3 تک اس وصیت پہ عمل کریں گے، 1/3 سے زیادہ پہ عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وصیت پہ عمل کرنے کے بعد کوئی مال باقی بچ جائے تو ایسی صورت میں پھر جو باقی مال بچتا ہے اس میں وراثت تقسیم کی جائے گی، یہ جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق۔ مثلا ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس نے ترکے میں $100 چھوڑے ہیں یا $100 چھوڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فرض کرتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے $20 جو ہے اس کے کفن اور دفن میں خرچ ہو گئے، باقی بچ گئے 80۔ $20 اس کے اوپر قرضہ تھا، $20 اس کے اوپر قرضہ تھا، تو وہ قرضہ ادا کر دیا گیا، باقی بچ گئے 60۔ اب اس نے وصیت کی تھی، اب اس نے کیا کی تھی؟ 1/3 کی وصیت کی تھی۔ اب جو ہے 60 کا 1/3 جو ہے وہ $60 بنے گا، $20 بنے گا۔ جب 60 کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے نا تو اس کا 1/3 کیا بنے گا؟ $20 بنے گا، اس پہ وصیت پہ عمل کریں گے، باقی بچ جائیں گے $40۔ اب یہ جو $40 ہے اس کی وراثت میں تقسیم کی جائے گی۔ یہ 1/3 اس سے مراد یہ نہیں کہ کل ترکے کا 1/3، بلکہ تکفین اور تجہیز کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال باقی بچ جائے اس کا 1/3 مراد ہوتا ہے۔ 100 کا اگر 1/3 لے لیں وہ تو زیادہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تجہیز و تکفین کے بعد اور قرضے کی ادائیگی کے بعد جو مال باقی بچتا ہے اس کا 1/3 ہم نے لینا ہوتا ہے۔ یہاں تک امید کرتا ہوں بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، آج بھی بار بار یہ لفظ آ رہا ہے، من بعد وصیتی یوصی بہا او دین، کہ مرنے والے نے جو وصیت کی ہے اس پر عمل کرنے کے بعد یہ تقسیم کی جائے گی، او دین، یا اس قرضے کی ادائیگی کے بعد جس کا مرنے والا کیا ہے؟ مقروض ہے۔ یعنی اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے یا اس نے کوئی قرض دینا ہے تو پہلے ان چیزوں کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد باقی مال کو ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا، اس کے بعد باقی مال کو کیا کیا جائے گا؟ ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ سب سے پہلے کفن دفن اس کا انتظام ہوتا ہے، پھر قرض کی ادائیگی ہوتی ہے، تیسرے نمبر پہ وصیت پہ عمل ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں جو ترتیب رکھی گئی ہے وہ پہلے وصیت کے بارے میں بتایا گیا کہ وصیت، اور اس کے بعد قرض کا ذکر آیا ہے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ وصیت کو ادا کرنے کے بعد، او دین یا قرض کو ادا کرنے کے بعد۔ تو قرض کو کیا کر دیا؟ وصیت کے بعد ذکر کیا گیا، حالانکہ قرض کو پہلے ادا کیا جاتا ہے، حالانکہ کیا کیا جاتا ہے؟ قرض کو پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ تاکید کرنا چاہتے ہیں، وصیت کے بارے میں تاکید کرنے کے لیے یہ تقدیم و تاخیر کیا گیا۔ یہ کیا کیا ہے؟ وصیت کے حکم پر تاکید کرنے کے لیے کہ کہیں اس میں کوئی کوتاہی نہ کر لے۔
ترتیب تو وہی ہے کہ پہلے کفن دفن کا انتظام ہوگا، پھر قرض کی ادائیگی ہوگی، پھر وصیت پہ عمل کیا جائے گا. لیکن یہاں پہ قرض سے پہلے وصیت کو اس لیے ذکر کیا گیا چونکہ عموماً قرض جو ہوتا ہے اس کے مطالبہ کرنے والے افراد موجود ہوتے ہیں، وہ مطالبہ کرتے ہیں تو لوگ قرض کی ادائیگی میں اہتمام کر لیتے ہیں. لیکن وصیت جو ہے وہ تو مرنے والے نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ 1/3 روپے جو ہے یہ کسی مدرسے میں دے دینا، یا مسجد پہ لگا دینا، یا کوئی کنواں وغیرہ تیار کرا دینا. اب یہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے، تو بعض اوقات وہ رسا سے اس میں کیا ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، اس پہ عمل نہیں ہوتا کیونکہ اس کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے دنیا میں. تو اس لیے وصیت کو پہلے ذکر کر دیا اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے. تو قرض جو ہے، قرضہ کی حفاظت کرنے والے موجود ہے، یعنی جو جنہوں نے قرض دیا ہوگا وہ مطالبہ خود کریں گے تو اپنے حق کی حفاظت کریں گے. اور وصیت چونکہ اللہ کا حق ہے، بظاہر اس کا کوئی موجود نہیں ہوتا مطالبہ کرنے والا، تو کہیں اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے لوگ بھول نہ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وصیت کو پہلے ذکر کر دیا. ٹھیک ہے، اور قرضے کو بعد میں ذکر کر دیا. البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی ایسے شخص کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی جس کو وراثت میں حصہ ملتا ہو، یعنی وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے. تو اس حصے میں کمی بیشی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی. البتہ اگر کوئی ایسا وارث ہے جس کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا تو اس کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے. جیسے یتیم پوتا ہو، کوئی بیوہ بہن ہو، کوئی نادار بھائی ہو. مثلا یتیم پوتا جو ہے، مرنے والے کے بہن بھائی موجود ہے لیکن اس کا مرنے والے کی اولاد اپنی موجود ہے، اس کا ایک یتیم پوتا بھی ہے، تو اب شرعاً اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، تو اب یہ اپنے اس یتیم پوتے کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے. اسی طرح مرنے والی کی اپنی اولاد موجود ہے، اس کے بہن بھائی موجود ہے، ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، اگرچہ وہ بھی وارث ہوتے ہیں لیکن اس صورت میں حصہ نہیں مل رہا، تو اپنے نادار بہن بھائیوں کے لیے وصیت کر سکتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی وصیت کے بارے میں؟ پھر آگے بات یہ بتائی گئی تھی آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ اللہ رب العزت نے وراثت کے مختلف حصے کیا کیے، مقرر فرمائے، اور اس میں ایک حکمت بھی بیان فرمائی کہ انسان اپنی ناقص عقل کی وجہ سے وہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں حصہ کم ہے، یہ زیادہ ہونا چاہیے تھا، فلاں کو زیادہ دے دیا گیا، وہ کم ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تم نہیں جانتے، تمہیں بالکل بھی علم نہیں ہے کہ تمہارے حق میں تمہارے والدین زیادہ نفع بخش ہے یا تمہاری اولاد. اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ تمہارے لیے ان میں سے کون فائدہ مند ہے. تم تو یہ اپنی سمجھ کے مطابق یہ کہہ رہے ہو کہ فلاں رشتہ دار میری خدمت کرے گا، اسے زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہو، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ عین ضرورت کے وقت تمہارے کام وہ شخص آ جائے جس سے تمہیں کوئی امید نہ ہو. لہذا ہر چیز کی حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، جو کہ خالق ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ علیم کل ہے، حکیم بھی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام حصے اپنے حکمت تامہ کے ساتھ مقرر فرمائے ہیں، فریضۃ من اللہ، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے اور ہر چیز میں اس کی حکمت جو ہے وہ پوشیدہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ پھر آج کے سبق میں وراثت کا دوسرا سبب ہے نکاح، اس کو بیان کیا، یعنی میاں بیوی کے حصے جو ہے وہ مقرر فرمائے۔ میاں بیوی میں سے اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو وراثت کے لیے دو صورتیں ہوتی ہے۔ میاں بیوی میں سے اگر کوئی انتقال کر جائے، مثلا بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب یا تو بیوی کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر اولاد نہ ہو تو شوہر کو آدھا مال مل جائے گا، اور آدھا مال جو ہے بیوی کے باقی دیگر ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر شوہر کی اولاد ہو تو ایسی صورت میں بیوی کی اولاد ہو تو ایسی صورت میں شوہر کو جو ہے چوتھا حصہ مل جائے گا اور بقیہ حصہ جو ہے اولاد میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو اسی کو بیان کیا، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، کہ اگر تمہاری بیوی کی وفات ہو جائے، اس کی اولاد نہ ہو، تو اس نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں سے تمہیں آدھا حصہ ملے گا، نصف ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، لیکن اگر بیوی کی اولاد بھی ہو، اور یہ اولاد میں نے آپ کو بتایا چاہے اسی خاون سے ہو یا دوسرے خاون سے، تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، اب تمہارا حصہ جو ہے نصف کی بجائے چوتھا ہو جائے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ آپ کو یہ نصف یا چوتھا حصہ کب ملے گا؟ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو میت نے کی ہے، یا اس قرضے کی ادائیگی کے بعد جو میت کے ذمہ واجب الادا ہے، یعنی کفن دفن کے اخراجات، قرضے کی ادائیگی اور وصیت کرنے کے بعد، وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو باقی مال بچے گا اس میں تمہارے لیے نصف ہوگا یا چوتھا حصہ ہے، اور باقی جو جائیداد ہوگی وہ دیگر ورثاء جو ہے ان میں تقسیم کی جائے گی۔ اور دوسری صورت پر یہ بیان کی کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری انتقال کی وقت صرف تمہاری بیویاں ہو اور تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، تو تمہاری جائیداد میں سے تمہاری بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا، چاہے ایک بیوی ہو یا ایک سے زیادہ۔ اگر ایک سے زیادہ ہو تو چوتھا حصہ ان میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، لیکن اگر تمہاری اولاد موجود ہو تو تمہاری جائیداد میں پھر بھی بیویوں کا حق ہے۔ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو انہیں 8واں حصہ ملے گا جو کچھ بھی تم نے جائیداد یا مال چھوڑا ہوگا، لیکن کب؟ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ سب سے پہلے قرض کو ادا کیا جائے گا اگر کوئی قرض آپ کے اوپر ہو، اور اس کے بعد اگر کوئی وصیت آپ نے کی ہو، کوئی وصیت کی ہو تو اس وصیت پہ عمل ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے چوتھا حصہ یا 8واں حصہ تمہاری بیویوں میں تقسیم ہوگا۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں بار بار ہر ایک کا حصہ ذکر کرنے کے بعد کہا جاتا ہے من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین۔ کل کے سبق میں بھی کہا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔ یہ ساری جو وراثت کی تقسیم کرنی ہے، پہلے اس میں سے قرض کی ادائیگی ہو اور پھر وصیت پہ عمل ہو، اس کے بعد جو ہے جائیداد کی تقسیم ہو اس کے بعد کیا ہو؟ جائیداد کی تقسیم ہو۔ یہ بار بار تاکید کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس حکم میں کوئی کوتاہی نہ کرے، اس حکم میں کوئی کوتاہی جو ہے نہ کرے۔ پھر آگے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً،
او امرأۃ وله اخ او اخت فلکل واحد منہم السدس. یہاں سے کلالہ کا حکم بیان کیا. یہاں سے کیا کیا؟ کلالہ کا حکم بیان کیا. کلالہ کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھے؟ جس کے ماں باپ نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو. ایسا مرد یا ایسی عورت جس کا ماں باپ نہ ہو، جس کے ماں باپ نہ ہو یا جس کی اولاد نہ ہو، تو انہیں کیا کہیں گے؟ کلالہ کہیں گے. تو ان کا رجل یورث کلالۃ، کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس کی وراثت کلالہ کی شکل میں حاصل کی گئی ہے، او امرأۃ، یا وہ عورت ہے جو کلالہ کی صورت میں ہے، وَلَهُ أَخٌ، اور ایسے کلالہ مرد یا عورت کا کوئی ایک بھائی ہے، میں نے بتایا ماں شریک بھائی، او اختن، یا کوئی ایک بہن ہے. ماں شریک بہن بھائی کو اخیافی بھائی بھی کہتے ہیں، خیفی بہن بھائی، خیفی بہن بھائی. تو ایسی صورت میں ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. یہ بھائیوں کی قسمیں ذرا یاد رکھیں. 3 قسم کے بھائی بہنیں ہوتی ہیں. حقیقی بھائی یعنی ماں باپ ایک ہوں، حقیقی بھائی بھی کہتے ہیں ان کو، اعیانی بھائی بھی کہتے ہیں، اعیانی. باپ شریک بھائی یعنی باپ ایک ہے ماں مختلف ہے، انہیں علاتی بھائی بھی کہتے ہیں. اور اخ یافی بھائی ماں شریک بھائی، ماں دونوں کی ایک ہے، باپ مختلف ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اخ یافی بھائی، ماں شریک بھائی. تو یہاں پہ صرف ماں شریک بہن بھائیوں کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک ماں شریک بھائی ہے یا ایک ماں شریک بہن ہے تو چھٹا حصہ ملے گا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لیکن اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب جو ہے تیسرے حصے میں شریک ہوں گے. یعنی ان میں سے ہر ایک کو تیسرا حصہ نہیں ملے گا، بلکہ سب کو تیسرا حصہ ملے گا، ان میں برابر تقسیم ہوگا. مثلا ایک ماں شریک بھائی ہے اور ایک ماں شریک بہن ہے، تو اب تیسرا حصہ دونوں کو ملے گا، دونوں میں برابر تقسیم ہوگا. یہ دونوں میں کیا ہوگا؟ برابر تقسیم ہوگا. یہاں پہ مرد اور عورت میں فرق نہیں کیا جائے گا. جیسے اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ ملتا تھا، یہاں پہ وہ فرق نہیں کیا جائے گا. ماں شریک بہن بھائی میں دونوں میں برابر جو ہے تیسرا حصہ تقسیم کیا جائے گا. پھر آگے یہ حصے بیان کرنے کے بعد من بعد وصیت یوصی بها او دین، کہ وصیت اور قرضے کا جو قانون ہے وہ کلالہ میں بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ دیگر مرنے والے افراد کے وراثت کی تقسیم میں موجود تھا، کہ ان کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا، پھر قرضہ کی ادائیگی کی گئی، اور پھر وصیت پہ عمل کیا گیا، پھر جائیداد جو ہے تقسیم کی گئی ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب وصیت جو ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک تو فرض ہے اور ایک مستحب ہے. مثلا اگر کسی شخص کے ذمے قرض واجب الادا ہے یا کوئی اور لین دین کا معاملہ ہے، اس نے پیسے دینے ہیں، تو اس پر فرض ہے کہ وہ وصیت کرے کہ اس کا قرضہ جو ہے اس کے مال سے ادا کیا جائے. اسی طرح اگر کسی کی ذمے نمازیں رہ گئی ہے، روزے رہ گئے ہے، زکوٰۃ جو ہے اس نے ادا نہیں کی ہے، تو اس پر بھی لازم ہے، فرض ہے کہ وہ وصیت کرے کہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا کیا جائے، نمازوں کا فدیہ دیا جائے. تو اب ایسی صورت میں وصیت کرنا فرض ہے.
اگر وہ وصیت نہیں کرے گا تو عند اللہ وہ کیا ہوگا؟ ماخوذ ہوگا۔ اور دوسری قسم وصیت کی مستحب ہے کہ مرنے والا اپنے کل مال کی زیادہ سے زیادہ 1/3 یعنی 1/3 تک وہ وصیت کر سکتا ہے، لیکن 1/3 سے زیادہ وصیت جو ہے نافذ العمل نہیں ہوگی۔ البتہ اگر بالغ ورثہ، صرف بالغ ورثہ ہو، وہ اس کو نافذ کرنا چاہے باہمی رضامندی سے، دلی رضامندی سے، کوئی دباؤ وغیرہ نہ ہو تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر نابالغ ورثہ ہو تو ان کا اجازت دینا وہ بھی معتبر نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ بتا دیا کہ غیر مضار، یہ جو وصیت جو ہے غیر مضار، یعنی اس کے ذریعے وارث کو تکلیف پہنچانا مقصود نہ ہو، کہ کوئی ایسی وصیت نہ کرے جس سے کسی دوسرے شخص کا حق ضائع ہو۔ مثلا اس قسم کی وصیت کی جائے کہ اس کا مال دور کے رشتہ داروں کو نہ پہنچنے پائے، تو یہ وصیت جو ہے نقصان دینے والی ہوگی، تو ایسا وصیت اگر کوئی کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی ایک شخص جو ہے 60-70 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، لیکن پھر آخری عمر میں آ کے وہ وصیت میں نقصان کرتا ہے، ورثہ کو نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور ورثہ کی نقصان کی صورت یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرتا ہے۔ البتہ اگر تمام ورثہ کی رضامندی کے ساتھ کرتا ہے تو پھر اجازت ہے، بغیر اجازت کے ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وصیۃ من اللہ، یہ سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو بھی جانتا ہے کہ تم اس کے حکم میں کس طرح کوتاہی کر رہے ہو، یا اللہ کے حکم کو دلی رضامندی سے اس پہ عمل کر رہے ہو۔ اور وہ حلیم بھی ہے، یعنی بردبار بھی ہے، مطلب وہ جلدی گرفت نہیں کرتا بلکہ انسان کو مہلت دیتا ہے تاکہ اگر گناہگار ہے توبہ کر لے۔ البتہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر مجرمین کو پکڑ لیتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے، تمہارے رب کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے، پھر کوئی جو ہے اس کی گرفت سے، اس کے پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل جو ہے آیت نمبر 13، 14 اور 15 جو بقیہ آیات ہے وہ پڑھیں گے۔ اس میں بھی یہی وراثت ہی کے حوالے سے بتایا گیا ہے، تلک حدود اللہ، کہ یہ جو وراثت کے اصول بتائے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، باؤنڈریز ہے، اس کو کوئی کراس نہ کرے۔ تو اگر کوئی ان کو کراس کرتا ہے، ان پہ عمل نہیں کرتا، ان پہ کیا وعید آئی ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔